बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन एक मरतबा फिर से लहू लुहान है। बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रहे हैं, वहां पर आबादियों को निशाना बना रहे हैं। इसराइल अपनी गुंडागर्दी एक मरतबा फिर से अपनी उरूज पर ले जा चुकी है और वहां पर बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, जवानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के दावे करने वाले दुनिया पर या कुर्रायस पर मौजूद तमाम इस्लामी ममालिक से आज मेरा एक सवाल है। वो सवाल आज मैं पूछना चाहता हूं और उस सवाल के जवाब फलस्तीनी अवाम जानना चाहती है कि या तो फलस्तीन के नाम पर बिकने वाला चूरन बंद किया जाए या फिर उनकी असल मानों में मदद की जाए, या फिर फलस्तीन के हवाले से सिर्फ खोखले नारे, खोखले दावे बंद किए जाए या फिर उनकी मदद की जाए। फलस्तीन के उन बच्चों की आहो बुगा हमें आखिर सुनाई क्यों नहीं देती? फलस्तीन की उन खवातीन का रोना हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हम इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने की बात करते हैं, हम इसराइल को अपना दोस्त तस्लीम करने की बात यहां पर करते हैं। हम मीडिया पर तो ये शोशा छोड़ते हैं कि दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सस्टेन पर रिलाई करती है, यानी मफाद आपके हो तो किसी से भी आप ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं। फिर ये इस्लाम के नाम पर बिकने वाला चूरन और ये कहना कि हम कुर्रायस पर मौजूद तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराह के तौर पर जाने जाते हैं। सरबराह तो वो होता है कि अपने आस पड़ोस का भी ख्याल रखे, अपने कमजोर और मजलूम का भी ख्याल रखे, अपने बच्चों और बूढ़ों का भी ख्याल रखे और अपने खवातीन का भी ख्याल रखे। मगर एक फलस्तीन बदकिस्मत खित्ता कि जहां साल साल से दरिंदगी होती है, खवातीन को नोचा जाता है, बच्चों को मार दिया जाता है, उनके घरों को बर्बाद किया जाता है। इसराइल अपनी दहशतगर्दी, गुंडागर्दी में दिन ब दिन इजाफा करता है, मगर कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता, कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं होता। वहां की वीडियोस हम इमोशनल म्यूजिक के साथ तो बड़े खूब सुनते हैं, मगर जब अमली काम पर हम तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं तो फिर कोई सुनता नहीं है। दुनिया या कुर्रायस पर मौजूद 57 इस्लामी ममालिक, आखिर OIC किसके लिए बनाई गई है? आखिर इसराइल के खिलाफ यकजा आवाज बुलंद करके वो क्यों फलस्तीनियों के हक में एक मर्तबा ही सही मगर बेहतर और मुद्दबाना तरीके से इसराइल को ये क्यों नहीं कहता कि अब बस कीजिए? फलस्तीनियों का खून आपने बहुत बहाया, फलस्तीन के बच्चों को आपने बहुत मारा, फलस्तीन के लोगों को आपने बहुत तंग किया, फलस्तीन के बच्चों को आपने बहुत ज्यादा मजबूर किया। तो यहां पर यह सवाल आखिर बनता है और इस सवाल का जवाब लेना चाहिए, इन 57 ममालिक से लेना चाहिए। 2 दिन कबल एक मरतबा फिर से इसराइल में एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी हो रही है और इसराइल की दहशतगर्दी एक मरतबा फिर से इस्लामी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इस पर मैं जरा बात करूंगा डिटेल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, फलस्तीन के वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा पर किए गए फिजाई हमलों में अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं। हलाक का लफ्ज BBC ने इस्तेमाल किया, हालांकि शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। इसराइल का दावा है कि वो इन कार्रवाइयों के जरिए गुर्ब उर्दन में फलस्तीन अस्करियत पसंद ग्रोह इस्लामिक जिहाद PIJ को निशाना बना रहा है। इन हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों में 6 बच्चे और इस्लामिक जिहाद के सरबराह तसीरुल जाफरी समेत दीगर जंगजू भी शामिल हैं। इसराइल के मुताबिक ये फजाई हमले PIJ के फौरी खतरे के पेश नजर किए गए हैं। एक इसराइली एहलकार ने दावा किया है कि जुम्मे से अब तक इसराइल पर फलस्तीन से 300 रॉकेट दागे जा चुके हैं। जुम्मे से अब तक यानी तकरीबन 2 रोज में 300 के करीब रॉकेट दागे जा चुके हैं फलस्तीन पर, गजा की पट्टी पर।
اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ سے داغے گئے اکثر راکٹ حملوں کو روکا گیا ہے۔ ان حالیہ واقعات نے اسرائیل اور غزہ کے درمیان کشیدگی بڑھا دی ہے۔ آخری بار مئی 2021 میں ہوا تھا جب 11 روز جنگ کے دوران 200 فلسطینی اور 1 درجن اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے متنبع کیا ہے کہ اس حالیہ آپریشن بریکنگ ڈان کا دورانیہ 1 ہفتے سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ان فضائی حملوں کے علاوہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے چھاپوں میں اب تک مبینہ طور پر اسلامک جہاد کے لگ بھگ 19 اراکین گرفتار بھی کیے گئے ہیں۔ سٹیچر کو اسرائیلی علاقوں میں میزائل حملوں کی وارننگ دینے والے سائرن بجتے سنائی دیے۔ ایسی اطلاعات ہے کہ غزہ میں کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ PIJ کے مزید اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطینی طبی حکام نے غزہ کی پٹی پر فلسطینیوں کے شہادتوں کی ذمہ داری اسرائیلی جارحیت پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 203 فلسطینی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اب تک علاقے کے سب سے بڑے مسلح گروہ حماس، جو PIJ جیسے نظریات رکھتا ہے، وہ اس اقدامات کے حوالے سے خاموش ہے۔ حماس کے ساتھ بھی اسرائیل کی پہلے کافی جھڑپیں رہی ہیں، مگر وہ حالیہ جو اس وقت اسرائیل کی دہشت گردی اور غنڈہ گردی ہے وہ اس میں خاموش ہے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ایک آفیشل سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا۔ اس آفیشل سٹیٹمنٹ کے مطابق اسرائیل فوج کی جانب سے بھی حماس کو نشانہ بنانے والے کسی فضائی حملے کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ اسرائیل نے حماس کو نشانہ نہیں بنایا اور حماس نے پھر اسرائیل کو جوابی کارروائی کرنے سے بھی وہ روکے ہوئے ہیں۔ جمعے کو حماس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مزاحمتی گروہ متحد ہے، تاہم یہ ممکنہ طور پر اس لیے ان حملوں میں ملوث نہیں ہے کیونکہ غزہ میں اس کی حکومت ہے اور اس کے بعض عملی تحفظات ہو سکتے ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں گزشتہ 1 ہفتے کے دوران زندگی مزید دشوار ہو گئی ہے۔ شمالی غربی اردن میں PIJ کے رہنما کی گرفتاری کے بعد اسرائیل نے غزہ کے ساتھ اپنے تمام راستے بند کر دیے، مگر حماس کی حکمت عملی بدل سکتی ہے اگر غزہ میں شہری ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ اگر حماس بھی اسرائیل اس لڑائی میں شامل ہوتا ہے تو صورتحال مزید سنجیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ موجودہ حالات میں مصر اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کر سکتا ہے، یعنی مصر کا جو ہے وہ اس وقت ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے اگر مصر چاہے تو۔ مصری میڈیا کے مطابق قاہرہ کے حکام PIJ کے ممکنہ وفد کو سنیچر کی آمد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ سے قریب 200 راکٹ داغے گئے، مگر اکثر کو اسرائیلی دفاعی نظام نے روک لیا اور کسی اسرائیلی کی اب تک ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے مطابق 30 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 2 ہتھیاروں کی تنصیبات اور راکٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے 6 مقامات شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر آپریشن کیا جس میں اہداف کا باریکی سے تعاقب کیا، جبکہ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ بات کہاں تک جائے گی، مگر اس میں یہ لگ سکتا ہے یہ آپریشن مشکل اور طویل ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کے اہداف کا تعین PIJ ہے۔ ان میں غزہ شہر میں فلسطین ٹاور کی رہائش عمارت شامل ہے۔ اس پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں عمارت سے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ تسیر الجابری PIJ کے سینئر کمانڈر تھے اور وہ اسرائیلی شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردوں کے حملوں میں ملوث رہ چکے ہیں۔ مقامی فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 5 سالہ علا قدوم بھی شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی شہر تہران کے دورے کے دوران PIJ کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ کا کہنا تھا کہ ہم اس جارحیت کا ڈٹ کر جواب دیں گے اور اس لڑائی میں ہمارے لوگ فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ اس جنگ میں کوئی سرخ لکیر نہیں، تل ابیب مزاحمتی راکٹوں کے زد میں آئے ہیں۔ پیر کی رات کو اسرائیل نے بسیم سعیدی کو گرفتار کیا تھا اور رپورٹ کی تھی کہ وہ PIJ کے غرب اردن میں سربراہ ہے۔ انہیں جینن کے علاقے میں قید رکھا گیا تھا اور اسرائیلی عربوں اور فلسطین کے حملوں کے نتیجے میں 17 اسرائیلی اور 2 یوکرین شہید ہوئے۔ 2 حملہ ور ضلع جنین سے آئے تھے۔ یہ اس وقت یہ تمام تر سچویشن ہے جس میں تقریباً 300 راکٹ جو داغے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 24 ابھی تک شہادتیں ہو چکی ہیں۔ مگر بنیادی طور پر سوال یہ ہے، مذمتیں یہ چیزیں تو آتی رہی ہے، یہ مذمتیں آخر کب تک چلے گی؟ ان مذمتوں کو آخر کب تک لوگ سنتے رہیں گے؟ ان مذمتوں کو آخر کب تک لوگ برداشت کریں گے؟ اسرائیل کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے اور وہ صرف اور صرف OIC کنٹریز کر سکتے ہیں۔ تمام مسلمان کنٹریز یکجا ہو کر، یک دل ہو کر اس اسرائیلی جارحیت جس طریقے سے جاری ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ اب تک کی تمام تر تفصیلات جو میں نے آپ سے شیئر کی،
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اسی کے ساتھ مجھے یا نعمان خان کو دیجئے اجازت. اللہ نگہبان.